پیریڈز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کوئی بہت گندی چیز. جب پیریڈز آتے ہیں تو وہ جسمانی طور پہ اس چیز کی ضرور نشانی ہے کہ لڑکی شادی کے قابل ہو گئی. یہ اس لیے جب پبلک ہیلتھ ایشو ہم اس بات کو کہتے ہیں نا تو وہ بہت درست کہتے ہیں. اس میں شرم کی بات نہیں ہے، اس میں پریشانی اور توجہ کرنے کی بات ہے. بہت سی عورتوں کو پیریڈز کے اتنے شدید کریمپس اور درد ہوتا ہے، وہ اگر کسی مرد کو ہو تو وہ تو بیچارہ بستر پہ پڑ جائے، اٹھے گا نہیں. السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج کا موضوع تھوڑی نازک نوعیت کا ہے. نازک نوعیت تو نہیں ہے، ہم نے اسے نازک بنا دیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سوشل ٹیبوز کی وجہ سے بعض معاملات پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں. یہ موضوع ہے جی عورتوں کی منتھلی منسٹریشن، یا جس کو ہم زبان عام میں پیریڈز بولتے ہیں، اور اس میں ہم اس تناظر میں ہم ان کے مسائل دیہی اور اربن علاقوں کے اور رمضان کے حوالے سے دیکھیں گے. دیکھیے، ڈاکٹر نتالیہ کینم جو UNFP کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ اور سوشل ٹیبوز کی وجہ سے ہم عورتوں کے اس مسئلے کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پبلک ہیلتھ ایشو ہے، اور یہ بات درست بھی ہے. کیوں درست ہے؟ سب سے پہلے ہم پیریڈز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کوئی بہت گندی چیز، بری چیز، اور اس کو باعث شرم محسوس کیا جاتا ہے. لوگ اس کے بارے میں بولیں گے نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں بھی ایک خاتون ہوں، بہت ساری خواتین بھی ادھر دیکھ رہی ہوں گی یہ پروگرام. اگر کسی کے گھر قل ہے اور ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم بجائے کہنے کے کہ ہمیں یہ معاملہ ہے آج کل ہمارے ساتھ، ہم کوئی جھوٹا بہانہ بنائیں گے کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا پہلے سے کہیں جانا ہے یا کوئی اور دوسری بات، لیکن ہم سچائی بتانے سے گریز کرتے ہیں. ایک لڑکی کو جب بھی پیریڈز آتے ہیں، اور یہ مختلف ایج میں ہوتا ہے، کسی لڑکی کو بڑی ارلی ایج میں ہوتا ہے، 12-13 سال کی بچیوں کو بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات 10 سال کی بچیوں کو، بعض لڑکیوں کو 19 سال یا 20 سال کی عمر میں بھی پیریڈز پہلی دفعہ آتے ہیں. جب پیریڈز آتے ہیں تو وہ جسمانی طور پہ اس چیز کی ضرور نشانی ہوتی ہے کہ لڑکی شادی کے قابل ہو گئی ہے، لیکن دراصل ذہنی طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا. چھوٹی بچی، ینگ لڑکی تو ینگ لڑکی ہی ہے، نہ اس کو رشتے سنبھالنے کی سمجھ ہوتی ہے، نہ مختلف معاملات کو ساتھ لینے کی سمجھ ہوتی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو جب لڑکی کو پیریڈز آتے ہیں ان کا ایج ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور غریب خواتین اگر کسی بیکورڈ علاقے سے ہیں، چاہے وہ دیہات ہے یا اربن ایریا ہے، تو پیریڈز آنے کی صورت میں جو چیزیں ان کو چاہیے، جیسے سینیٹری نیپکنس چاہیے، پینٹیز چاہیے، تو وہ یا تو دستیاب نہیں ہوتی یا وہ اتنا مہنگی ہوگی چیز ایک کہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اس بات کا مجھ کو تب پتہ چلا جب میرے 2 بچے چھوٹے تھے، اور بچوں کو دیکھنے کے لیے میں نے 24 آورز کی ایک لڑکی رکھی تھی. اور چونکہ جب اندر میڈ ہو، لڑکی ہو، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی میل سرونٹ کچن میں رکھوں، تو وہ بھی پھر میں لڑکی رکھتی تھی. اور وہ بچیاں جب میرے پاس آتی تھیں تو وہ پرانے کپڑے ان کو یوز کرتی تھی، پھر اس کو دھو کے پھر یوز کرتی تھی.
تو میں اتنی شاکڈ ہو گئی جب مجھے یہ پتہ چلا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ بڑی انہائیجینک بات ہے، بلکہ اس سے عورتوں کو 10 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جو وہ اپنے مرد کو بھی پاس آن کرتی ہیں. تو میں ان کو پیڈز کے پیکٹس لا کر دیتی تھی اور میں انسسٹ کرتی تھی کہ نہیں، جب تک ایٹ لیسٹ آپ لوگ ادھر ہو، یہ انہیلدی کام جو ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ مت کریں. اب ایک بات یاد رکھیے، ہر عورت کی پیریڈز کی سائیکل مختلف ہوتی ہے. کسی کے 5 دن، کسی کے 4 دن، کسی کے 7 دن، بعضی اوقات کچھ لوگوں کے 10 دن بھی. تو اس صورت میں اگر ہم ایک ایوریج لے لیں کہ 5 دن کا سائیکل ہے اور 9 پیڈز ہیں ایک پیکٹ کے اندر، ہم بٹر فلائی کی بات کرتے ہیں 248 کا پیکٹ، تو کم از کم 4 پیکٹ کہیں نہیں جاتے. کبھی کوئی ہیوی فلو ہوتا ہے تو دن میں آپ کو 5 سے 6 پیسز بھی یوز کرنے پڑتے ہیں. لائٹر فلو ہوگا تو 4 بھی یوز کرنے پڑتے ہیں. تو 1000 روپیہ ابھی رمضان جب شروع ہوا ہے اس حساب سے اتنی قیمت میں وہ نکل جاتا ہے. اب اگر ہم ازیوم کریں کہ کوئی شخص ہے، اس کی تنخواہ ازیوم کر رہے ہیں ہم 30,000 ہے یا 35,000 ہے، ابھی اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بیوی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہن ہو، کوئی جوان بچی ہو، تو یہ ہو گیا منیمم 3 عورتیں، اور اس حساب سے 3,500-4,000 کے درمیان آپ کے سینیٹری نیپکنس کا 3 عورتوں کا منیمم آج کل کے ریٹ کے حساب سے، کیونکہ یہاں تو دن بدن مہنگائی اوپر جا رہی ہے نا، تو کل کو ریٹ بڑھ سکتا ہے. جب ہر چیز کا بڑھ رہا ہے تو اس کا بھی بڑھے گا، پیٹرول بڑھے گا تو اس کا بڑھے گا، کوئی اور پروڈکٹ چیزوں کا بڑھے گا، را مٹیریلز کا تو بڑھ جائے گا. آج کے ریٹ کے حساب سے قریب کوئی 4,000-4,500 روپیہ اب وہ شخص کدھر سے کرے گا؟ تو وہ عورتیں کیا کریں گی؟ وہی پھٹے ہوئے کپڑے اور حد سے حد اس میں کوئی روئی رکھ لینی، اور پھر وہ بیماری. اور وہ آپ یقین کیجئے، میں بہت ڈیٹیل میں اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بیماریوں میں جاؤں، لیکن یہ 200% چانسز ہیں کہ اس عورت کو یہ بیماریاں ہوں. 2-3 ایسی ہیں، اور وہ آپ ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں سیکشولی اپنے پارٹنر کو. تو یہ اس لیے جب پبلک ہیلتھ ایشو ہم اس بات کو کہتے ہیں نا، تو وہ بہت درست کہتے ہیں. اس میں شرم کی بات نہیں ہے، اس میں پریشانی اور توجہ کرنے کی بات ہے. لیکن آئی ایم شور کہ ہم اگر ایک کمرشلی اس چیز کو نہ کریں اور اس کو ایک لوگوں کی ضرورت کو مد نظر سامنے رکھ کے کریں، تو ہم ایک چھوٹی جگہ اگر اس کو بنائیں 1 یا 2 کمروں میں، آپ نہ جائیں برانڈنگ پہ، آپ نہ جائیں بہت الیبریٹ قسم کی پیکیجنگ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ ایک پیڈ جو ہے وہ ایک سمپل پولیتھین کے ساشے میں کر کے کھلا بیچ دیں. لیٹ اس سپوز 10 روپے کا بھی ایک ہے، تو 4 ایک دن کا 40 روپے. وہ سائیکولوجیکل بھی امپیکٹ ہوتا ہے نا کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے ہمیں فالتو نہیں خرچ کر رہے، ہمیں جتنی. پھر جو لوگ ادھر فیکٹری میں چھوٹے سے یونٹ میں کام کریں، مرد ہیں یا عورت ہیں، ایک تو ان کو روزگار بھی ملے گا، نمبر 2 ان کو ایک عورت کا فری آپ پیڈز وغیرہ پرووائڈ بھی کریں. تیسری چیز، بہت سی عورتوں کو پیریڈز کے اتنے شدید کریمپس اور درد ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کسی مرد کو ہو تو وہ تو بیچارہ بستر پہ پڑ جائے، اٹھے گا نہیں. لیکن عورتوں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کام بھی کرے اور سارے معاملات کو لے کر چلے. جب کافی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تھا، اور اس دفعہ جب سیلاب آیا، تو میں نے اور میری فرینڈز نے جو ایک چیز دوائیوں کے علاوہ ٹرک بھر بھر کے بھیجی، وہ پیڈز اور پینٹیز تھے. کیونکہ ہم سب عورتوں کو یہ بہت احساس تھا کہ یہ عورتیں جو بے گھر ہو چکی ہیں، یہ اپنی اس ایشو کو جو ایک ریگولر ایشو ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں گی. اور ایک بات بتاؤں، جب سیلاب آنے پہ مجھے میسیجز آئے نا، ایون فرام دا آرمی اینڈ NGOs،
کہ یہ آئٹمس چاہیے. آئی واز سو ہیپی کیونکہ پہلی دفعہ اس میں سینیٹری نیپکنس کا ذکر تھا. اب آئیے رمضان کی طرف. چونکہ ہمارے ہاں پیریڈس کو آج بھی ایک گلٹ سے اٹیچ کیا جاتا ہے، تو اگر اور فیملی ممبرز ہیں، خالی میاں بیوی اور بچے نہیں ہیں، سنگل یونٹ نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عورت سحری پہ اٹھے، نہ صرف سحری بنائے بلکہ خود بھی سحری کرے، اور اس بیماری کا کسی کو پتہ نہ چلے. اسی طرح وہ سارا دن کام بھی کرے اور افطاری بھی کروائے، اور سب کے ساتھ افطاری کرے بھی کہ وہ روزہ کھول رہی ہے. کچھ پوائنٹس ادھر میں خواتین کے لیے رمضان کے حوالے سے کہنا چاہوں گی. یہ نہیں کہ آپ کو پیریڈز ہیں یا نہیں ہیں، مگر خصوصاً اگر آپ کو پیریڈز ہیں، کچھ چیزیں ہم ایسی کر سکتے ہیں جس میں ہمارے لیے سہولت ہو. کچھ چیزیں ہم ہاف بنا کے فریز کرتے ہیں، جیسے پالک ہے یا سرسوں کا ساگ ہے، تو ہم اس کو بوائل کر کے کاٹ کے اور فریزر میں الگ الگ پیکٹس کر لیں. مٹر کو چھیل کے رکھ لیں. لہسن ادرک کو پیس کے چھوٹی جیم کی صاف سوکھی باٹلز میں رکھ لیجیے. اسی طرح سے بہت سارے سالن اور کھانوں کے کچھ مسالے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ بنا کے رکھ لیں، تو اس وقت صرف آپ نے سامان نکال کے اس کو چڑھانا ہوتا ہے، تو ٹائم بہت بچتا ہے. لیکن آخر میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے جو بھی مرد حضرات یا خواتین یہ پروگرام سن رہے ہیں، پلیز سمجھیں کہ پیریڈز کا آنا ایک شرمناک بات نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس کو جب تک ہم ایک فطری عمل کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو پیش آنے والے مسائل اور پیش آنے والے جو پرابلمز ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ، اس کو حل نہیں کر سکتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو، کمنٹ دینا نہ بھولیں، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے چینل کو. میں ہر کمنٹ ہمیشہ پڑھتی ہوں. آپ لوگوں کی رائے مجھے بے حد مقدم ہے. کوئی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں جس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ضرور لکھیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.